کیا آپ کا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے؟ تو پھر آپ نے ٹھیک ویڈیو پر کلک کیا ہے، کیونکہ آج ہم ڈسکس کریں گے کانفلکٹ ریزولوشن۔ تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹا سا جوک، فکشنل ہے اور جسٹ فار فن۔ کچھ وزٹرز ایک جگہ پہ جا کر پریزنز کا وزٹ کرتے ہیں، اور ہر پریزن میں مختلف ایریاز کے لوگ ڈالے گئے ہیں۔ ایک ہر پریزن کے باہر گارڈز کھڑے ہوئے ہیں، ایک پریزن کے باہر کوئی گارڈز نہیں ہیں۔ تو وہ وزٹر پوچھتے ہیں، بھئی یہ کیا معاملہ ہے، اس سارے کے باہر گارڈز کھڑے ہیں، ادھر کیوں نہیں کھڑا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی اس پریزن میں پاکستان اور انڈیا کے لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کو ویسے ہی نہیں نکلنے دیتے۔ تو اس ٹینشن بھرے جوک کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں کانفلکٹ ریزولوشن۔ سیم رولز اپلائی ہوتے ہیں گھر میں دو لوگوں کے درمیان، اور سیم ہی رولز اپلائی ہوں گے جس وقت دو سے زیادہ لوگ یا آپ کی کمیونٹی میں یا آپ کی سوسائٹی میں یا ملکوں کے درمیان کانفلکٹس ہوتی ہیں۔ آج ہم ان کی دیکھیں گے وجوہات۔ کون سی چیزیں کانفلکٹس کو فیول کرتی ہیں، جلتی پہ تیلی کا کام، کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے کون سے بیریئرز ہوتے ہیں، اور ہم نے کانفلکٹس کو کیسے ریزالو کرنا ہے۔ کازز میں سب سے امپورٹنٹ جو ریزن ہے، ہر کانفلکٹ کے نیچے ایک انڈر لائنگ ان میٹ نیڈ ہوتی ہے۔ تو آپ اس سے پہلے کہ ڈائریکٹ جا کر کانفلکٹ کو ریزالو کرنا شروع کریں، آپ نے اس ان میٹ نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو ماسلو ہائرارکی ایک پیرامڈ ہے جو کافی زیادہ یوز ہوتی ہے، تو میں نے اسی کو ہی اڈاپٹ کیا ہے، اسی سے ہی اڈاپٹ کیا ہے، کیونکہ ہماری بہت ساری پیرامڈ کی جو چیزیں ڈفرینٹ ہیں آج کے ٹائم میں۔ تو جو پیرامڈ کے جو فاؤنڈیشنل چیزیں ہیں، جو بیسک چیزیں ہیں، وہ پہلے ملنی چاہیے سروائیول کے لیے، پھر جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں پھر آپ کو اوپر والی ضروریات ملنا، آپ کی ان میٹ نیڈز ملنا ضروری ہے۔ سیفٹی آف کورس دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ، کہ آپ کے گھر میں، آپ کی کمیونٹی میں سب لوگ سیف فیل کریں، اور اگر وہ نہیں سیف فیل کرتے تو آپ سب سے پہلے وہاں پر کام کریں۔ فوڈ، شیلٹر، اور ابھی بھی بہت زیادہ جگہوں پہ یہ رواج ہے کہ اگر ہم نے گھر کے اوپر چھت دی ہوئی اور تمہیں کھانا مل رہا ہے تو بچوں کے لیے کہ تمہیں کسی چیز کی کمپلینٹ نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں بھی ایک دو جنریشنز پہلے شاید یہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھیں، اور اس وقت ان کی ضرورت تھی، لیکن اگر آپ کی یہ والی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو آپ کے بچے شاید ان چیزوں کی اوپر اتنی کمپلین نہیں کریں گے، لیکن ایکسیپٹنس اور لو یہ اتنے ہی ضروری ہیں جتنی فوڈ اور شیلٹر ہیں۔ جسٹس، فیئرنس اور حقوق، ان کو پورا کرنا یہ بیسک ضروریات ہیں۔ آئیڈینٹی اور بلانگنگ یہ اس کے بعد پوری آتی ہیں۔ تو آپ کتنی ہی لڑائیوں کے اندر اگر آپ ان چیزوں کو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں گے تو آپ زیادہ سکسیسفل ہوں گے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے میں۔ اگر آپ غلط راستے پر چلیں گے تو وہ فکس کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اکثر ہم لوگ جمپ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ صحیح والا راستہ کون سا ہے، تو ہم گم ہو جاتے ہیں۔ کتنی ہی دفعہ ہم سنتے ہیں کانفلکٹس کے اندر کہ اٹس ناٹ فیئر۔ جو اس ساری چیز کے اندر آف کورس ہم کئی دفعہ دونوں پارٹیز یہ فیل کر رہی ہوتی ہیں کہ اٹس ناٹ فیئر، تو بعض اوقات آپ کو اس فیئرنس سبجیکٹیو فیلنگ ہے، اس کے لیے آپ کو ایک نیوٹرل پارٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔
اور عام طور پہ اینگر کے نیچے سیڈنس کا ایموشن چل رہا ہوتا ہے. دوسری چیز آپ نے کانفلکٹ سے یہ دیکھنی ہے کہ اس کے اندر کوئی بینیفیشریز تو نہیں ہے, کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو کہ فساد کو پھیلاتے ہیں, فتنے کو, فساد کو. اور یہی اصول گھر میں اور یہی اصول ملکوں کے درمیان, قوموں کے درمیان, قوموں کے اندر, کہ کئی لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے فتنہ اور فساد بڑھاتے ہیں. تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ جیسے کہ آگ ایک ایکسیڈنٹل بھی لگ جاتی ہے, لیکن کئی جگہوں پر آرسن جو ہوتے ہیں, جو آگ لگانے والے, وہ آئیڈینٹیفائی کرنا بھی ضروری ہے. کون سی چیزیں اس آگ کے اوپر تیل چھڑکتی ہیں؟ تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اب گھر کی لڑائیوں میں عام طور پہ خاموشی, کانفلکٹ کو ڈائریکٹلی ایڈریس نہ کرنا, یہ بہت زیادہ کامن ہے. اور اس کو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں میں زیادہ فساد یا لڑائی نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر لڑائی آپ کے دل میں, آپ کے سامنے چل رہی ہے, ڈسکس کرنا لڑائی شروع کرنا نہیں ہے. آپ صرف اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہو رہی ہے یہ مجھے تنگ کر رہی ہے, یہ چیزیں چل رہی ہیں, وہ لڑائی شروع نہیں ہوتی. وہ ہے آپ لڑائی ہوئی چیز کو آپ خاموشی سے رکھیں گے تو وہ پرپیچویٹ, وہ چلتی جائے گی, دوسرا بندہ کرتا جائے گا. اگریشن جو اپوزٹ ہے اوائڈنس کے, وہ یہ کہ اوائڈنس میں دوسرا بندہ آپ کے خیال کو, آپ کی چیزوں کو خیال کرتا رہا اور حقوق کو, اور اگریشن میں جو بندہ اگریسو ہو رہا ہے اس نے دوسرے بندے کے حقوق کو مجروح کیا اپنے اگریشن کی وجہ سے. ٹرسٹ بہت بڑا فیکٹر ہے کانفلکٹ کو پرپیچویٹ کرنے میں. اور فنڈامنٹل ایٹریبیوشن بائس, یہ بیسیکلی ایٹریبیوشن ہے کہ ہم ہر بیہیویئر کی, ہر چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کی ہم ایک وجہ دیتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے. اب پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے, شارٹ کمنگس تو ہم سب کے اندر ہیں. جس وقت ہماری اپنی چیز پوری نہیں ہوتی, ہم عام طور پہ سچویشن کو فالٹ دیتے ہیں کہ سرکمسٹانسز ایسے تھے, موسم ٹھیک نہیں تھا, اس میں جو بچے تھے یا کوئی بیمار تھا یا دوسرے لوگ, اس وجہ سے میں نہیں کر سکا یا یہ چیزیں نہیں ہوئیں. لیکن جس وقت دوسری طرف سے شارٹ کمنگ ہوتی ہے اپوزٹ پارٹی سے, تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا گروپ ہی ایسا ہے, یہ خاتون ہے, یہ بندہ ہے, یہ تو ہے ہی ایسا, اس کی تو 7 جنریشن, جو 7 پشتوں سے یہ ایسے ہیں. تو پھر ہم اس لیول پر چلنا شروع کر دیتے ہیں, ذات کے اوپر, قوموں کے اوپر, گروپس کے اوپر. یہاں سے ہم اسٹیریوٹائپس بناتے ہیں. بیریئرز کیا ہیں کانفلکٹ ریزولوشن میں؟ جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات, جب آپ چیزوں کو ریزالو کرنے کے لیے جا رہے ہیں, پیس میکنگ کے لیے, تو پھر ایک دوسرے کو شیم نہ دلوائیں, ڈس رسپیکٹ مت کریں, بلٹل مت کریں. اس سے آپ کی گفتگو, آپ کی چیزوں کو موقع میں آپ وہ باہر نکال دیں گے, لیکن بعد میں اس کانفلکٹ کا نتیجہ آپ بھی بھگتیں گے. جو سیلف سینٹرڈنس, صرف اپنے اوپر فوکس کرنا, یہ نہ دیکھنا کہ دوسرا بندہ, اس کے کیا حقوق ہیں. انٹیمیڈیشن, تھریٹس, دھمکیاں دینا, الٹیمیٹم دینا, کر کے دکھاؤ, یہ پھر بتاتا ہوں, طلاق دے دوں گا, یہ ساری چیزیں ریڈ فلیگز ہیں. جو آپ اس طرح سے کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو, اپنے بچوں کو تکلیف دیتے ہیں. ولنریبلٹی, ماچو مین, میں سب سے بڑا ہوں, میں سب سے طاقتور ہوں, کیسے میں ولنریبل ہوں, یہ بیریئر ہے. اپنے آپ کو اس چیز سے نکالیں, ہیوملٹی ڈالیں اپنے اندر, ڈیفینسونیس, اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا, سیلف رائشیسنس, میں تو بس صحیح ہوں, ہر وقت ہی صحیح ہوں, میں دوسرے لوگوں کا فالٹ ہے, تمہارا فالٹ ہے. انسیکیورٹی, اندر سے یہ لوگ کمزور ہوتے ہیں جو ایسے کرتے ہیں. جو سیکیور بندہ ہے وہ ایسے نہیں کرے گا, وہ ہیوملٹی کے ساتھ, پیار کے ساتھ بات کرے گا. دوسرے بندے کی بات کو سننا ہی نہیں, اس کا پرسپیکٹیو لینا ہی نہیں, سیدھا اٹیک کر دینا.
کیونکہ میں تو ویک ہو جاؤں گا، میں نے تو صرف بحث جیتنی ہے، سارے میرے آگے جھک جاؤ، سننا ہی نہیں، میں نے کوشچن ہی نہیں پوچھنا، میں نے صرف تمہیں لیکچر دینے ہیں. اور یہ سارا اندر سے کیا ہے؟ یہ انسیکیورٹی ہے، اس کو ایڈریس کرو پہلے. انسنسیریٹی، جو فتنے باز لوگ جنہوں نے امن امان سکون کو برباد کرنا ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کر وہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اندر سے پروفٹ لے رہے ہوتے ہیں، ان کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اس کانفلکٹ کو بڑھانے سے، لڑائیوں کو کرنے سے. حقیقت میں فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن ان کی شارٹ سائٹڈنس اس سارے چیز کے نتیجے میں، کیونکہ ان دا اینڈ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، جب کشتی ڈوبے گی سارے ہی ڈوبو گے. تو نظر نہیں آتا کانفلکٹ آف انٹرسٹ، جو دوسرے مفاد کوئی اور ہوتے ہیں اور ان کو اس ساری چیز کو کسی دوسرے فائدے کے پیچھے اپنی سارے سکون کو، گھر کے سکون کو، علاقے کے سکون کو برباد کرتے ہیں. تو فتنہ جو ہے، فتنے باز وہ لوگ، ان کو بھی دیکھیں کیونکہ وہ بیریئر ہوگا. ریزولوشن اور ریکنسیلیشن کیسے کرنا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہی کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ دوسری پارٹی یا آپ سنسیئر ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ اپ فرنٹ آئیں، آپ پھر سیدھے ہو کر بات کریں کہ بھئی آپ تو صلح چاہتے ہی نہیں ہیں، آپ نے تو بات کو ختم کرنا ہے تو ختم کریں، اور اس ساری چیز کو پرولونگ مت کریں، اپنی سفرنگ کے لیے بھی اور دوسرے بندے کی سفرنگ کے لیے بھی. جب ڈومیسٹک وائلنس ہے، جس وقت مارا جا رہا ہے، وہ چیزیں آپ پھر اس میں صلح صفائی نہ کریں، یا آپ سیف فیل نہیں کرتے، یا لوگ آپ سے سیف فیل نہیں کرتے، تو پھر ریکنسائل نہ کریں. ساری چیز کے اندر بہت سارے جگہوں پہ، خاص طور پہ ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں یہ مسکنسیپشن ہے کہ جی مار کھاؤ، ساری زندگی ماریں کھاؤ لیکن گھر بساؤ. بھائی یہ کہاں کی عقل ہے؟ نہیں، یہ ایڈوائز نہیں ہے اس ساری چیز کے اندر. بے شک یہ بات بہت مشکل بات ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ کی سنسیریٹی نہیں ہے تو پھر آپ بہتر اس صورت میں رہیں گے، آپ کا بھی پیس اس صورت میں بہتر رہے گا کہ آپ پھر اس ساری چیز کو، معاملے کو وہاں پہ جو جتنا بھی مشکل ہے، سارے مذاہب میں طلاق کا لفظ اسی لیے آتا ہے کہ ان دا اینڈ آپ مار رہے ہیں، آپ کے گھر والے سیف فیل نہیں کر رہے، تو پھر آپ معاملے کو مزید سفرنگ کو مت بڑھائیں. اور اگر آپ سنسیئر ہیں، اگر آپ کا دل ٹھیک جگہ پر ہے، تو پھر آپ کو کانفلکٹ کو ریزالو کرنا پڑے گا، آپ کو اس سے جا کے اس سے گزرنا پڑے گا. خود بخود نہیں ہوگی، آپ کو انٹینشنل ہونا پڑے گا، آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. خود بخود سے چیزیں صحیح راستے کی طرف نہیں چلا کرتی، اس کے لیے انرجی لگتی ہے، طاقت لگتی ہے، انٹینشن لگتی ہے، نیت لگتی ہے. جو نیسسری پری ریکوزٹس کیا ہیں کہ آپ کے جو گھر کے لیے، کمیونٹی کے لیے، آپ کے علاقے کے لیے آپ کا جو لو، آپ کا پیار، محبت، کمپیشن آپ کی غصے سے زیادہ ہونا چاہیے، آپ کی انا سے بڑا ہونا چاہیے. پھر آپ اس کو ریزالو کریں گے. مائنڈ سیٹ، آپ بجائے اس کے کہ دوسرے کو اس انداز سے سنیں کہ وہ کیسے غلط ہے، اس کو آپ ایسے سنیں کہ اب وہ کیسے ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی مجھے اتفاق ہوا، یہ جو بچوں کے آن لائن سکولنگ شروع ہوئی، تو میرا جو بیٹا فرسٹ گریڈ میں، اس کی ٹیچر اب وہ بچوں کو سوال پوچھتی کہ اس ساری چیز کا کیا جواب ہے، تو وہ فرسٹ گریڈ والے بچے کبھی ادھر سے تھوڑا سا جواب غلط ہے، کبھی ادھر سے تھوڑا سا غلط ہے، اور وہ سنتی ہے، اور وہ ایسے سنتی ہے کہ وہ کیسے ٹھیک ہیں. اس کے دماغ میں یہ کہ میں نے کیسے ان کو کہنا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں، وہ اگر ادھر ہے تو تھوڑا سا اچھا ٹھیک ہے، تم نے اس طرح سے کہا ٹھیک ہے، اس کو وہ مڈل میں لے آئی. لیکن جس وقت آپ اس مائنڈ سیٹ کے اپوزٹ جاتے ہیں، جس میں آپ دوسرے کو سنتے ہی اس طرح سے ہیں کہ اس کی غلطی کہاں پر ہے، تو وہ غلط، وہ وار اور لڑائی کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ کامیابی کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے. گول، آپ کا گول کیا ہے؟ اور وہ گول آپ نے ان میٹ نیڈ کو فوکس کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے آرگیومنٹ جیتنی ہے یا آپ نے اس بندے کا دل جیتنا ہے. اس چیز کے اوپر بہت کلیئر رہیں، آئیڈینٹیفائی کریں جو ان میٹ نیڈس کی میں نے شروع میں بھی بات کی تھی
کہ عام طور پہ لڑائیاں یہاں پہ ایکسیپٹنس، لو کی لڑائیاں سب سے بڑی ہوتی ہیں ریلیشن شپس کے اندر. کب تھا آخری ٹائم جب آپ نے اپنے گھر والوں کو کہا اپنا پیار، اپنا ایکسیپٹنس، ان کی ویلیڈیشن، کب تھا لاسٹ ٹائم جب آپ نے شیئر کیا؟ غصہ تو بڑی جلدی شیئر کر لیتے ہیں، اعتراض تو فوراً 1 سیکنڈ کے اندر نکل آتے ہیں. تو ایکسیپٹنس، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کون سی چیز اپریشیٹ کر سکتے ہیں، کون سی چیز کی تعریف کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کو بلڈ کریں. جو فیئرنیس کی بات ہے، آپ اس ساری چیز کے اندر آپ خود بھی فیئر ہوں، اور یہ کہ جو دوسروں کے حقوق ہیں ان کو پورا کریں. آئیڈینٹی اور سینس آف بلانگنگ، اس کو ڈیفینیٹلی جو بہت ساری جو خاص طور پہ مائنورٹیز ہیں ان کے لیے اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اپنا گول کانفلکٹ کے وقت کلیئر رکھیں. اور 3 سینیریوز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لوز لوز سینیریو، جس میں دونوں پارٹیز میوچول ڈسٹرکشن، دونوں آپس میں لڑ لڑ کے مر رہی ہیں، وہ لوز لوز ہے، کسی کا فائدہ نہیں ہے. ون لوز، جس میں ایک پارٹی جیتتی ہے اور دوسری ہارتی ہے. یہ بھی بعد میں یہ لڑائی چلتی رہیں گی. آپ نے قبیلوں کی بھی سنی ہوں گی کہ نسل در نسل چیزیں چلتی رہتی ہیں. کب تک؟ وہ ون لوز سینیریو بھی کامیاب نہیں ہے. جو ایکچوئل سینیریو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ ہے ون ون، دونوں پارٹیز جیتیں، آپ بھی خوش جائیں، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ دوسرا بندہ بھی خوش جائے. وین اینڈ ویئر، کس وقت آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں، کس وقت آپ نے کانفلکٹ ریزولوشن کرنی ہے. آپ غصے میں نہ ہوں، ہنگری نہ ہو، بھوکے نہ ہو. ہم لفظ یوز کرتے ہیں ہنگری اور اینگری. جب آپ اس وقت عام طور پہ آپ کانفلکٹ ریزولوشن نہ کریں، تھکے نہ ہو، پبلک میں نہ کریں، ڈرائیونگ کرتے وقت نہ کریں، کیونکہ آپ دوسروں کے سامنے پبلک شرم ہیوملیشن دیں گے تو دوسرا بندہ آپ کی بات کو سننا چاہے گا بھی تو نہیں سن پائے گا. کون موجود ہو وہاں پہ، جتنے کم لوگ ہوں اتنا بہتر ہے. جو فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں، جو فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، وہ ان کو نہ رکھیں، کیمروں کو نہ رکھیں. جو پیس میکر، جن لوگوں کے دل ٹھیک جگہ پہ ہیں، ان کو اپنے ساتھ شامل کریں. بچوں کو نہ رکھیں. اگر آپ بچوں کے سامنے اپنے غصے کو، اپنے ٹیمپر کو لوز کرتے ہیں، اس کو بند کریں. اپنے فیوچر کو بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنی نسل کا، اپنے گھر کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور وہ آگے چلے گا، وہ بند نہیں ہوگا. انہوں نے آگے اپنی اگلی نسل میں کرتے رہنا ہے، صرف اس لیے کہ آپ کے ماں باپ نے ایسے کیا تھا. یہ آگے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو روکیں، اپنے ٹیمپر کو ذرا کنٹرول کرنا سیکھیں. اس کی بجائے آپ نے کانفلکٹ ریزولوشن کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ تو اس کے بغیر آپ کی وہ کانفلکٹ ریزالو نہیں ہوگی. آپ کی خوش آپ نے بھی نہیں ہونا. آپ نے بھی کہنا میں تو جی سب سے بڑا وکٹم ہوں. تو اپنی خوشی کے لیے، ہیپینس کے لیے، اس کے لیے کریں. پیسہ، جائیدادیں، یہ چیزیں ہیپینس نہیں دیتی. رشتے ہیپینس دیتے ہیں. اور کیوں کریں؟ خدا کہتا ہے کہ یہ کرو. حقوق العباد، اپنے بھائی سے، اپنے گھر میں یا کسی کے ساتھ دل میں ٹینشن ہے، دل میں غصہ ہے، نہ سو. قرآن میں کتنی جگہوں پر اس ساری چیز کا مینشن ہے. ہر مذہب میں، ہر جو کلچر کے اندر بے تحاشا چیزیں ہیں. تھوڑا سا دیکھیں، آپ کو اتنے ریفرنس ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ امن پھیلاؤ. جو تم میں بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. اپنے ہمسائے کے خیال رکھو. لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائی مت کرو. غیبت سچی بات بھی ہے، ان کے پیٹھ پیچھے جو ڈیفینس نہیں کر سکتا اپنے آپ کو، اس کے سامنے مت کرو. کیسے کرنی ہے بات کو؟ پاسٹ کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن آپ پاسٹ کو بار بار نہ لاتے رہیں. آپ موجودہ ٹائم کے اندر رہیں. اسٹے ان پریزنٹ، ہیئر اینڈ ناؤ. جو آج بات ہوئی ہے، جو کل بات ہوئی ہے، صرف اس چیز کے اوپر، ایک چیز کے اوپر فوکس کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. ایسے کہنا کہ تم تو ہمیشہ یہ کرتے ہو، تم نے تو ہمیشہ یہ کیا، تم تو ہو ہی ایسے، وہ جو فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر والی بات تھی، پرسنالٹی کے اوپر اٹیک مت کریں. اور اپنا فیوچر کی طرف گول رکھیں کہ آپ کا گول کیا ہے، بجائے اس کے کہ صرف وینٹ کرتے رہیں.
گراؤنڈ رولز. تو گراؤنڈ رولز جو ہیں، رسپیکٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ بات کریں، اور دونوں طرف سے بات ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ایک طرف سے جناب لیکچر پہ لیکچر، وینٹ پہ وینٹ، چڑھائی پہ چڑھائی، اور اس کے بعد کہیں جی اب میں ڈن ہو گیا جی، میں نے اب اپنی جو ہے نا آؤٹ برسٹ نکال لیا اپنا، میں نے ٹیمپر ٹینٹرم چھوڑ دیا، اب جو ہے نا میں ٹھنڈا ہو گیا. نہیں، وہ بائی لیٹرل نہیں ہے ایموشن. اسی چیز کو اگر آپ کے ایموشنز ٹو ہائی ہیں تو وہ رول ہونا چاہیے کہ آپ نے بات کو کنٹینیو ہی نہیں کرنا. دوسرے بندے کو ڈس ایگری کرنے کا موقع دیں. آپ کی وہ ٹون جو ہے، اگر آپ غصے کے اندر آپ کو محسوس ہوتا ہے یا دوسرے بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ اب ٹون اوپر جا رہی ہے، تو تھوڑی سی بریک لیں. گراؤنڈ رول یہ ہے کہ آپ سرٹن پوائنٹ سے اوپر آپ نے کنٹینیو نہیں رکھنا، اور آپس میں دونوں طرف سے بات چیت کریں. اور جو سیشن یا بات کو جتنی آپ نے کرنا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کریں تاکہ آپ زیادہ کر سکیں. اور اگر کوئی فالو نہیں کر پاتا تو پھر آپ اس کو بعد میں ریزیوم کریں. ریزیوم کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ بھاگ جائیں. وہ کہاں کی طاقت ہے. آرام سے بیٹھ کر فیس ٹو فیس بات کریں. جو اسرٹیو رہنا، اسرٹیو ہوتا ہے کہ آپ اپنے رائٹس کو بھی پریزنٹ کرتے ہیں، چپ نہیں رہتے، اور آپ دوسرے کے رائٹس کے لیے بھی رسپیکٹفل رہتے ہیں. تو جو اگریسو ہے وہ صرف اپنے رائٹس کے لیے جاتا ہے، جو پیسو ہے وہ اپنے رائٹس چھوڑ دیتا ہے. لیکن بعد میں جو پیسو کا پوائنٹ بھی ایک سرٹن لیول تک جاتا ہے، پھر وہاں پہ جو ایک آؤٹ برسٹ والی جو چیز ہوتی ہے وہ ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد آؤٹ برسٹ میں چیزیں کنورٹ ہو جاتی ہیں، جو کہ پیسو اگریسو پیسو سے کنورٹ ہو کے اگریسو کے اندر چلا جاتا ہے. اور ریڈ زونز جو میں نے پہلے بات کی تھی، ان کو دوبارہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی دھمکیاں، الٹیمیٹم نہیں ہونے چاہیے کہ جی اب میں نے تو بات کر کے بڑا تیر مار دیا، اب ساری دنیا جو ہے وہ میرے آگے جھک جائے. وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پری ریکوزٹس. آپ کے دل میں آپ کا پیار، کمپیشن، آپ کے غصے اور آگ سے بڑا ہوگا تو آپ جیتیں گے. پروسیس کیا ہے؟ آپ کنورسیشن کو اوپن کریں، دوسرے بندے کا پوائنٹ آف ویو اتنے اچھے طرح سے دیں کہ وہ بھی سن کے کہے کہ اوہ، یہ تو میرے سے بہتر طریقے سے آپ نے میری بات کی ہے. آئی وش کہ میں نے اس طرح سے اسٹیٹ کیا تھا. اتنے اچھے طریقے سے پوائنٹ آف ویو بتائیں دوسرے بندے کا، تو بہت ساری لڑائیاں جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ وہاں پہ ہی ٹھیک ہو جائیں گی، اور دوسرا بندہ بھی دیکھے گا کہ یہ سمجھ آ گئی ہے، پتہ چل گیا. کیونکہ اکثر جو بہت زیادہ لڑائیوں کے اندر یہی چل رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے میرے دوسرے بندے کو اپنا پوائنٹ بتانا. کامن گراؤنڈ کی طرف دیکھیں، کہاں پہ آپ ایک کامنالٹی جو آپ کہاں پہ آپ ایگری کرتے ہیں وہاں وہ دیکھیں. اکاؤنٹیبلٹی، تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی نا. تو اکاؤنٹیبلٹی، اپنی اکاؤنٹیبلٹی لیں. بے شک آپ کہتے ہیں کہ جی میں وکٹم ہوں، آپ پھر بھی اپنی اکاؤنٹیبلٹی لیں. بے شک اس میں یہ اکاؤنٹیبلٹی کہ جی ٹھیک ہے، جو بھی بات ہوئی تھی اس کے اندر آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں جس میں آپ نے کچھ نہ کچھ رول پلے کیا ہو. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تالی ایک دو ہاتھوں سے بجتی ہے تو جا کے دوسرے کے اوپر اٹیک شروع کر دیں یا لیکچر شروع کر دیں کہ بھی تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. نہیں، اپنے گریبان میں دیکھ، اپنے گریبان میں یہ ایکسیپٹ اکاؤنٹیبلٹی، میں نے کیا کیا، وہاں پہ سے اصلاح ہوتی ہے. دوسرا بھی آپ کو وہ جو یہ بات جو پیس میکر کی جو بات ہے، یہ سارے پروسیس کی بات، یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ جو دوسرے کو بتانا ہے کہ اس کی غلطی کہاں سے شروع ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کلیئرلی اپنی جو آپ ان میٹ نیڈ تھی اس کو کلیئرلی بات کریں. وہ جو ماچو مین والی بات تھی، اگر آپ کو پیار، محبت اور وہ جو ویلیڈیشن والی چیزیں آپ کی ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہیں، آپ پھر بات کریں کہ مجھے جو ہے میں اپنے آپ کو ولنریبل بنائیں اس سارے چیز کے اندر. اور جو آئی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے اندر آپ بجائے اس کے کہ دوسرے کو کہیں کہ تم مجھے یہ نہیں کرتے، تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے میں ایسے فیل کرتا ہوں جس وقت میری بات کو جو ہے سنجیدہ نہیں لیا جاتا یا میری بات کو سنجیدگی سے کنسیڈر نہیں کیا جاتا تو میں ہرٹ فیل کرتا ہوں. اب یہ والی بات کے اندر اٹیک نہیں ہے، دوسرا بندہ آپ کی بات کو سنے گا
اور آپ زیادہ سکسیزفل ہوں گے. یا یہ آئی اسٹیٹمنٹ کے ڈفرینٹ یوزز ہیں ڈپینڈنگ آن آپ کی ایگزیکٹ سچویشن کا. کوشچنز پوچھیں, کیوریوسٹی, کیونکہ جب آپ کوشچنز پوچھیں گے آپ کا بائی لیٹرل, آپ دوسرے کو کہہ رہے ہیں میں سن رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ اس کی بات کو سن رہے ہیں, تو وہ بھی عام طور پہ ریسیپروسٹی کا جو پرنسپل ہے, دوسرا بندہ بھی آپ کی بات کو سنے گا. گیو اینڈ ٹیک, صرف اس بات پہ نہ رہیں کہ مجھے یہ چاہیے, ون ون. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھی اچھا ہم کیسے یہ کریں, ہمارا مقصد یہ ہے, تو کیا چیز میں کر سکتا ہوں اس ساری چیز کے اندر. کمٹ کریں اس سارے پروسیس کے لیے. ایزی نہیں ہوگا لیکن کمٹ کریں, اس کا اجر اور پھل آپ کو ملے گا. فالو اپ کریں, یہ نہیں کہ ایک بات کی اس کے بعد کئی مہینے کئی جو سال گزر گیا ہوگا. میں نے اس وقت بات کی تھی, آپ کو یہ والی چیزیں مسلسل فالو اپ میں رکھنی پڑتی ہیں, اور جس وقت آپ کی بات اس طرح سے سنی جائے آپ کو بھی پیس ملے گا. تو دوسرے بندے کو شکریہ, گریٹیٹیوڈ, پیار, وہ اس سے آپ ان کو ریوارڈ کریں. جب یہ چیزیں آپ خود سے کریں اور وہ نہیں چل رہی, تو پھر آپ ٹربل شوٹ کریں. کوئی نیوٹرل میڈیٹر, جو بندہ جو پارٹی سائیڈ نہ لے, اس سے آپ نے رابطہ کرنا ہے. اور خاص طور پہ اگر اس پارٹی نے درمیان میں کسی بھی ایک سائیڈ کی پارٹی سے علیحدہ سے بات کی ہے, وہ نیوٹرل نہیں ہے, وہ پارٹی بن گئی ہے جیسے ہی اس نے پیٹھ پیچھے بات کی. تو اور آپ کا بھی مقصد نیوٹرل پارٹی کا یہ نہیں کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں ٹھیک کیسے ہوں. آپ نے یہ کرنا ہے ہم کیسے اکٹھے ہو جائیں, ہم کیسے ریکنسائل کریں, دل اکٹھے ہو جائیں. اور اگر اس طرح سے نہ چلے تو پھر آپ نیوٹرل پارٹی کوئی اور بدلیں, کوئی کچھ بجائے اس کے کہ جیسے کار کے میکینک کی ایگزامپل یوز کرتا ہوں کہ آپ کی کار میکینک کے پاس لے گئے, اس نے دوسرے مسئلے نکال دیے یا جو اپنے مفاد کے پیچھے, تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے کار کو دوبارہ میکینک کے پاس نہیں لے کے جانا, آپ کسی دوسرے میکینک کو ڈھونڈیں گے. اسی طرح سے اس معاملے کو بھی, صلح صفائی کے معاملے میں بھی آپ دوسرا میڈیٹر ڈھونڈیں. اور یہ چیز یہ جو فنکشن ہے جو صلح صفائی کا, پیس میکنگ کا, یہ ایگزیکٹلی وہ ہے جو اس وقت دنیا کو تھریٹ, گھروں میں بھی باہر بھی جتنی ٹینشنیں پھیلی ہوئی ہیں, یہ ڈیفینیٹلی پیس میکنگ ول سیو دا ورلڈ. اور آپ اپنی کانفلکٹس کو ریزالو کریں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند تھی یا دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی, تو پلیز شیئر کریں. بہت شکریہ میرے 132 سبسکرائبرز کا, جنہوں نے, جو آپ لوگوں کی سپورٹ کا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا, آپ کا فیڈ بیک, آپ کا پیار, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں اس کے لیے. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.